دوستوں، آج ہم ایک بے حد دلچسپ تاریخی تجزیے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ابتدائی اسلام کا وہ عظیم آغاز ہے جسے ہم دو نہایت اہم تاریخی فلموں محمد رسول اللہ اور دی میسج کی روشنی میں غیر جانبدارانہ طور پر دیکھیں گے۔ ان سنیمیٹک شاہکاروں کے ذریعے ہم اس دور کی کشمکش، عقائد اور معاشرتی انقلاب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ خیر، آغاز میں ہی ذرا اس زبردست قول پر غور کیجیے۔ حبشہ کے عیسائی بادشاہ نجاشی کا ایک بہت ہی طاقتور بیان ہے: تمہارے اور ہمارے عقائد کے درمیان فرق اس لکیر سے زیادہ موٹا نہیں ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے! یہ الفاظ اس دور کی عظیم کشمکش اور نظریاتی تصادم کا بالکل نچوڑ ہیں، جہاں دو مختلف عقائد ایک دوسرے سے اتنے گہرے احترام کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو اس عظیم سفر کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس تجزیے کو 5 اہم حصوں میں تقسیم کیا ہے: پیدائش اور ابتدائی نشانیاں، وحی کا پیغام، مکہ میں ہونے والے مظالم، مدینہ کی طرف ہجرت، اور آخر میں تصادم اور امن کے معاہدے۔ آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں: پیدائش اور ابتدائی نشانیاں۔ یہ ایک بالکل نئے دور کا آغاز تھا۔ اگر ہم ابتدائی واقعات کو دیکھیں تو کہانی عام الفیل سے شروع ہوتی ہے، یعنی جب ابراہہ کی ہاتھیوں کی فوج کو ایک معجزانہ شکست ہوئی، پھر مکہ میں پیدائش، صحرا میں دائی حلیمہ کے پاس پرورش، اور اس کے بعد اپنی والدہ اور دادا کو کھونے کا دردناک صدمہ۔ یہ سارے واقعات مل کر اس یتیم بچے کی ابتدائی زندگی کو تشکیل دیتے ہیں اور آنے والے عظیم انقلاب کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اب ذرا اس وقت کے مکہ کا تصور کریں۔ یہ ایک ایسا تجارتی مرکز تھا جو صرف اور صرف منافع اور دولت کے پیچھے بھاگتا تھا۔ 360 بت تھے اور سخت قبائلی نظام قائم تھا، مگر دوسری طرف کچھ عجیب سرگوشیاں اور پیشگوئیاں چل رہی تھیں کہ ایک ایسا رہنما آنے والا ہے جو توحید، انصاف اور مساوات کا پیغام لائے گا۔ ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام اور دوسری طرف ایک آنے والا معاشرتی انقلاب۔ یہ واضح فرق واقعی غور طلب ہے۔ یہاں سے ہم آتے ہیں دوسرے حصے پر: وحی اور پیغام، توحید کی عظیم دعوت۔ پھر آتا ہے تاریخ کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ۔ 40 سال کی عمر میں غار حرا کی وہ خاموشی ایک عظیم آواز سے ٹوٹتی ہے: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ یہ پہلی وحی کا نزول تھا۔ اس ایک لمحے نے اس خطے کے پورے معاشرتی اور مذہبی نظام کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں۔ کیونکہ دیکھیں، یہ نیا پیغام صرف روحانی تھوڑی تھا، یہ تو ایک پریکٹیکل سوشل انقلاب تھا۔ اس میں صرف ایک ان سین خدا کی عبادت کا حکم نہیں تھا، بلکہ نوزائیدہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے جیسی خوفناک اور ظالمانہ رسم کو ختم کرنے کا حکم تھا۔ اس پیغام نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ حضرت بلال جیسا ایک غلام اپنے مکہ کے طاقتور آقا کے بالکل برابر ہے اور پیسے سے زیادہ اچھے کردار کی ویلیو ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی طرف: مکہ میں مظالم، بقا کی سخت جدوجہد۔ ظاہر ہے جب ایسا مساوات کا پیغام آئے گا تو مکہ کی ایلیٹ کلاس چپ تو نہیں بیٹھے گی نا۔ انہیں اپنے رواجات اور سب سے بڑھ کر اپنی ٹریڈ ریونیو خطرے میں نظر آئی۔ نتیجہ شدید تشدد۔ مگر کمال کی بات یہ ہے کہ ارلی بلیورز نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ انہوں نے 3 سال تک ایک گھاٹی میں سنگین بوائیکاٹ اور فاقہ کشی تک برداشت کی، مگر ہار نہیں مانی۔ جب یہ ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو کچھ لوگ حبشہ چلے گئے، اور وہاں بادشاہ نجاشی کا وہ مشہور تاریخی واقعہ پیش آیا۔ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآنی آیات سن کر اس نے کیا کہا: میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، چاہے تم مجھے سونے کا پہاڑ ہی کیوں نہ دے دو۔ یہ لمحہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ لیکن واپس مکہ میں حالات بد سے بدتر تھے۔ فلموں میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے 3 سال تک ایک بنجر گھاٹی میں مسلمان محصور رہے۔ خوراک، تجارت، تعلقات سب ختم۔ انہیں صرف اپنے اتحاد اور ابو طالب کی حمایت کا سہارا تھا۔ اور پھر وہ حیرت انگیز واقعہ ہوا جب کعبہ میں لٹکے اس ظالمانہ معاہدے کو دیمک نے کھا لیا اور ان کی جان چھوٹی۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے چوتھا حصہ: مدینہ کی طرف ہجرت، ایک نئے معاشرے کی تعمیر۔ ہجرت جو کہ صرف ایک لمبا سفر نہیں تھا، بلکہ ایک پوری سوسائٹی بننے کا آغاز تھا۔ مکہ میں قتل کی ایک منظم کوشش سے بچ نکلنا، تپتے ہوئے صحرا کا وہ خطرناک سفر طے کرنا، اور پھر مدینہ میں وہ خوشیوں بھرا استقبال۔
اور پہلی مسجد کے قیام کے لیے کیا خوبصورت اور انصاف پسند اصول اپنایا گیا کہ جہاں اونٹنی بیٹھے گی وہی مسجد بنے گی تاکہ کسی مقامی شخص کو دوسرے پر فوقیت نہ ملے۔ اس حصے کا سب سے خوبصورت پہلو دونوں معاشروں کا فرق ہے۔ مکہ کی اس قبائلی عصبیت کو دیکھیں جہاں خونی دشمنیاں اور غلامی عام تھیں، اور پھر مدینہ کا وہ بے مثال بھائی چارہ دیکھیں جہاں مقامی لوگوں نے یعنی انصار نے اپنے گھر، اپنی آدھی دولت اور اپنے وسائل مکہ سے آنے والے اپنے بے آسرا مسافر بھائیوں کے ساتھ برابری سے بانٹ لیے۔ تاریخ میں ایسی مثال ملنا واقعی ناممکن ہے۔ پانچواں اور آخری حصہ تصادم اور امن کے معاہدے، مستقبل کو محفوظ بنانا۔ امن کی ہر کوشش کے باوجود تصادم لازمی ہو گیا، لیکن ان جنگوں کے بھی رولز تھے۔ یہ نہیں کہ جو مرضی آئے کرو، انقلابی اصول سیٹ کیے گئے۔ عورتوں، بچوں اور بزرگوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، عام عوام یا مزدوروں کو نشانہ نہیں بنانا، یہاں تک کہ درخت بھی نہیں کاٹنے، صرف ان سے لڑو جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا۔ آج کے اس ماڈرن دور میں بھی یہ اصول حیران کر دیتے ہیں۔ دو بڑی جنگیں سامنے آتی ہیں جن کا ان فلموں میں ذکر ہے۔ بدر، جہاں تعداد انتہائی کم ہونے کے باوجود مسلمانوں نے ایک عظیم فتح حاصل کی، اور پھر احد، جہاں صرف ڈسپلن ٹوٹنے کی وجہ سے شدید نقصان اٹھانا پڑا اور حضرت حمزہ کی شہادت کا دردناک صدمہ پیش آیا۔ یہ کامیابیاں اور نقصانات دونوں اس کہانی کا لازمی حصہ ہیں۔ لیکن ان سب مسلسل تصادمات اور جنگوں کے بیچ فلمیں ہمیں بار بار ایک بنیادی مورل کمپس کی طرف واپس لے آتی ہیں۔ وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ مطلب ان سب کا اصلی مقصد صرف معاشرتی فلاح و انسانیت تھی، کسی قسم کی خون ریزی نہیں۔ اور پھر یہ سالوں کی کشمکش ایک ایسی جگہ پہنچتی ہے جس کا شاید ہی کسی کو اندازہ تھا۔ اس ٹائم لائن کو دیکھیں، پہلی وار سے لے کر جنگوں تک کا سفر آخر میں کسی بڑی خونی جنگ پر نہیں بلکہ صلح حدیبیہ کے ایک انتہائی غیر متوقع اور اسٹریٹجک امن کے معاہدے پر ختم ہوتا ہے۔ بظاہر یہ صلح حدیبیہ ایسا لگ رہا تھا جیسے مکہ والوں کی ساری ناانصافی پر مبنی شرائط مان لی گئی ہیں کہ مسلمان اس سال بغیر عبادت کے واپس جائیں گے، اور ریٹرن پالیسیز بھی نابرابر تھیں۔ مگر اس کی حقیقی حکمت عملی دیکھیں، اس کے نتیجے میں 10 سال کا مکمل امن قائم ہوا۔ یہ وہ دور تھا جس نے اس پیغام کو بغیر کسی خوف کے پوری دنیا میں تیزی سے پھیلنے کا عظیم موقع دیا۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ تجزیے کے آخر میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ آخر کیسے ایک پیغام جو صحرا میں چند مظلوم اور بے آسرا لوگوں سے شروع ہوا، اپنی عظیم استقامت، برداشت اور ایک اسٹریٹجک امن کے ذریعے پوری دنیا کا نقشہ بدلنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ سچ میں عظیم جدوجہد کی بے مثال کہانی ہے جو غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ دوستوں، آج کے اس تجزیے میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ معلوماتی سفر پسند آیا ہوگا۔